ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت محو گفتگو رہیں گی وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ایک اعلیٰ شخصیت، سیاسی بصیرت کے حامل. ہم اپنی گفتگو کا آغاز جلدی ہی کرتے ہیں تاکہ آپ کے اور ان کے مابین خلا جو ہے وہ باقی نہ رہے. ہم آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب اسرار الحق بٹ صاحب سے، اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت سیاسی صورتحال سے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں. اس وقت جو سیاسی صورتحال، جو دنگل چل رہا ہے سیاسی، اس پر ان کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ اونٹ کسی طور جو ہے کسی کل بیٹھے گا یا نہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا سر، مجھے بتائیے کہ آج کل جو ہمارے ملک میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کا کن حالات سے گزرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تو میں سمجھتا ہوں جو حالات پاکستان کے اندر ایک ایسی امپورٹڈ حکومت بنا کر پاکستان کے حالات کو دھکیل دیا گیا، پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہے. پاکستان کے اندر اپنے مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، اور یہ حکومت پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے یہ حکومت بالکل نہیں بنائی گئی. یہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. امپورٹڈ کا لفظ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت کو چلتے ہوئے، جو کہ پاکستان کو ایک اچھی سمت عمران خان کی قیادت میں لے کر جا رہی تھی حکومت، پاکستان کی معیشت جو آپ نے دیکھا کہ کرونا کی تباہ کاریاں، اور اس میں عمران خان صاحب نے پاکستانی معیشت کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ بچایا، چلایا، لوگوں کو روزگار بھی پہنچایا اور معیشت کو سنبھالا. اور اچھی بلی چلتی ہوئی حکومت کو گرا کر ایک امپورٹڈ حکومت بنا دی گئی. ایک وہ چون چون کا مربع اکٹھا کر کے تو وہ پی ڈی ایم کی شکل میں پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا اور پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا. دیکھیں، یہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے حکومت نہیں آئی. یہ اپنے کیسز کلیئر کروانے کے لیے آئے تھے، اور اس کے واضح ثبوت ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ ساگ ڈار کو دیکھ لیں، اس کو پاکستان لایا گیا، اس طرح متعارف کروایا گیا کہ یہ ایک ڈالرز کو کنٹرول کرنے والا ایک ٹارزن آ رہا ہے پاکستان کے اندر. وہ ٹارزن ڈالر کو کنٹرول کرے گا، ڈالر کو 150 پہ لے آئے گا، ڈالر کو یوں کر دے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا کہ اس کے جو اپنے مقدمات تھے ساگ ڈار کے، وہ کلیئر ہو گئے. اس کے ساسا جات کو بحال کر دیا گیا. اس کے جو بینک اکاؤنٹ تھے سیز ہوئے تھے ان کو بحال کر دیا گیا، اور اس کے اکاؤنٹ سے 22-23 ارب روپیہ جو سیز ہوا تھا وہ بحال کر دیا گیا. اور وہ ٹارزن صاحب اب وہ پیسہ باہر منتقل کریں گے. اور یہ اس لیے یہ امپورٹڈ حکومت بنائی گئی، اور حالات چلتے ہوئے حالات کو خراب کر دیا گیا. عمران خان جیسا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور ان میں کیا ایسی خصوصیات ہیں جو ان کو دوسرے لیڈران سے مختلف کرتی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، عمران خان صاحب میں یہ ان کی خاص بات ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ ایماندار ہے. وہ بندہ دیندار ہے. وہ اپنی اس کو پتہ تھا، تھریٹ تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مگر عوام کے لیے وہ نکلا ہے. اور وہ ثابت بھی ہو گیا کہ اس کا تھریٹ، اس کو جو دھمکیاں مل رہی تھیں، جو وہ اپنے تفضات کا اظہار کر رہے تھے عمران خان صاحب، وہ سچ ثابت ہو گیا کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا. تو وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ بھی لندن جا کے بیٹھ سکتا ہے. اس نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے ایز اے کرکٹر، ایز اے کپتان. اس نے پوری دنیا پھری، پوری دنیا دیکھی ہے. تو وہ ہمیشہ قوم کا سوچتا ہے، قوم کا درد رکھنے والا ہے. قوم کی اگر آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 سال کے بعد ایک بندہ پیدا ہوا ہے بھٹو صاحب کے بعد. پہلے بھٹو صاحب ایک پاکستان کو ایک لیڈر ملا تھا، بھٹو صاحب کے بعد اب عمران خان پاکستان کو وہ واحد لیڈر ہے اس وقت جس کے اوپر کوئی ذاتی ایسے کرپشن، منی لانڈرنگ ایسا کوئی کیس نہیں ہے. اب یہ کبھی توشہ خانہ پکڑتے ہیں، کبھی بھینسوں کی بات کرتے ہیں، فضول باتیں. کون سے وزیر اعظم جس نے توشہ خانہ سے طائف نہیں لیے؟ یا کوئی ایک اپنا بتائیں نا کہ میں نے نہیں لیے، عمران خان نے لیے. بات اپنی پہلے بتائیں.
تو کوئی چیز جب ثابت نہیں ہوتی تو توشہ خانہ کی بات چھیڑ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درد دل رکھنے والا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ جرت مند ہے، دلیر ہے، بہادر ہے. ان کی طرح گیدڑوں کی طرح کٹھے ہو کے ایک دم بیٹھ کے چوروں کی طرح یہ نہیں وہ کرتا کہ میں سب چور کٹھے کر لوں مگر مجھے حکومت ملنی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ حکومت اگر کرنی ہے تو جو عوام فیصلہ کرے تو پھر میں حکومت کروں گا. اگر عوام فیصلہ نہیں کرے گی، عوام مجھے منتخب نہیں کرے گی تو میں حکومت کبھی نہیں بناؤں گا. یہ اس میں خاص بات ہے. اس کی کیا وجوہات تھیں کہ آپ نے پی 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 کو چھوڑ کے، جس میں آپ نے اتنا عرصہ دراز ان کی جو ہے وہ سیاسی طور پہ ان کو جو ہے لے کر آپ چلے، تو اب پی ٹی آئی جوائن کرنے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ جی بالکل، آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں، ہم بھٹو صاحب کا دور تو ہم نے نہیں دیکھا. اس وقت ہماری ایج اتنی کم تھی، بچپنا تھا. مگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسٹرگل، محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس ملک کے لیے خدمات، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر متاثر ہو کر ہم نے دورہ طالب علمی میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے 1986 میں محترمہ جلا وطنی کے بعد پاکستان تشریف لائیں تو ہم اس وقت سے پیپل پارٹی کے ساتھ تھے. مگر محترمہ کی قربانیاں، محترمہ کی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، بھٹو صاحب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ان کی قربانیوں کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مگر اب صورتحال یہ تھی کہ پاکستان پیپل پارٹی بھٹو کی جماعت، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت نہیں رہی. اب وہ پی ڈی ایم کا حصہ بن چکے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں کہ جن کو ہم ڈاکو کہتے تھے، جن کو ہم چور کہتے تھے، جن کو ہم لٹیرے کہتے تھے. اب ہم جب ان کے ساتھ مل کے بیٹھ گئے تو پھر اس کا مطلب کہ پیپل پارٹی بھٹو کی جماعت، یا جب ہمارا نون لیگ کے ساتھ ہمارے نظریات الگ تھے، ان کے نظریات الگ تھے، تو پھر جب ایک جگہ کے پہ بیٹھ گئے سب مل کے صرف اس لیے کہ عمران خان کو گرانا ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے، اس لیے تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، جو اس نے 3-4 سال حکومت گزاری، اس میں 2 سال کرونا سے جنگ لڑی، مسائل کا سامنا کرتے ہوئے ملک کو، پھر بھی ملک کی معیشت کو تباہی کی تک نہیں جانے دیا. تو ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے جس طرح ساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ، لنگر خانے غریبوں کے لیے کھول دیے، جو سڑکوں پہ لوگ بیچارے بھوک سے مر جاتے ہیں ان کے لیے لنگر خانے، سب کچھ چل رہا تھا. تو اس لیے ہم نے عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا نعرہ انہوں نے لگایا کہ ہم غلامی نہیں مانتے، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، اور یہی نعرہ بھٹو صاحب کا تھا. جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھٹو صاحب نے بھی امریکہ کی غلامی قبول نہیں کی، وہی ویژن بھٹو صاحب والا ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے اندر ہے، تو پھر ہم نے پیپل پارٹی چھوڑ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور باقاعدہ پورے خاندان کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، تمام دوستوں نے مل کر ہم نے پھر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی. اب جو نواز لیگ ہے، نون لیگ نے، اب وہ بن گئی ہے میم لیگ، تو اس سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مریم صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی لیڈر کے طور پہ اگر آگے آتی ہیں یا مطلب اس عہدے کو سنبھالتی ہیں تو وہ کس ویژن کے ساتھ چلیں گی؟ اس پر اگر آپ تھوڑا سا کچھ بتانا چاہیں تو. جی وہ ویژن تو دیکھیں، وہ مریم صاحبہ ہی اپنا بتا سکتی ہیں نا کہ ان کا ویژن کیا ہے. ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ باتیں بہت دیر پہلے ہم کر چکے ہیں کہ نون سے شین بھی بنے گی، نون سے میم بھی بنے گی، اور وہ وقت آ گیا کہ میم تو بن گئی. اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جلد آپ دیکھیں گے کہ شین بھی بنے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کے سامنے یہ وقت قریب ہے.